السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین حضرات، جو میں کل کہہ رہا تھا کہ ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، آپ لوگ مجھے مختصر خط لکھیں، اس میں آپ ایک سوال پوچھ لیں اور میکسیمم 2 سوال پوچھ لیں۔ وہ جو لمبا چوڑی سٹوری آئے گی نا، میرے پاس وقت نہیں ہو سکے گا اور میں مینیج نہیں کر سکوں گا۔ یہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں جو بیچارے آ نہیں سکتے، یا جو بیچارے ٹیلی فونک اپائنٹمنٹ میں لینے کے لیے ان کے لیے اور مسائل ہیں۔ تو آپ خط لکھ دیں، اور جتنا مختصر خط ہوگا اتنا جلدی اس کا جواب آئے گا۔ لائن سے میں نے سوچا ہے کہ میں جس دن پریڈکشن دینی ہوتی اس دن تو نہیں ہو سکے گا، لیکن اتوار میں کم از کم میں ایک سیگمنٹ ایسا رکھوں کہ جس میں جو مجھ سے مختصر سوال کریں۔ مثال کے طور پہ مختصر سوال یہ ہوتا ہے جیسے میری شادی کب تک ہونے کا امکان ہے، میرے لیے کون سی فیلڈ مناسب ہے، کیا میرا ملک سے باہر جانے کا کوئی سلسلہ اللہ کے حکم سے بن سکتا ہے۔ اس قسم کے اپنی تاریخ پیدائش، اپنا وقت پیدائش اور مقام پیدائش، یعنی انگریزی میں کہہ لیں ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ، یہ 3 چیزیں اس میں لکھ کے بھیجیے۔ صحیح، یہ جو اندازے ہوتے ہیں نا، یہ بیکار چیز ہے۔ آپ نے بھیجنا کس پہ؟ میں آپ کو خط کا جو ہے ایڈریس بتا رہا ہوں۔ آپ نے لکھنا ہے ہمایوں محبوب، نام لکھیے گا، ایسٹرولوجر یہ لکھیے گا، اور جو آپ ایڈریس ہے ARY کا D120، یعنی D فور ڈھاکہ 120 ARY ڈیجیٹل سائٹ کراچی۔ پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ہمایوں محبوب D120 یعنی 120 ARY ڈیجیٹل سائٹ کراچی، یہ پورا ایڈریس ہے۔ آپ بھیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کے خطوط، بہت پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، پھر بریک کر دیا تھا، تو مجھ پہ لوگوں نے اتنا وہ بولا ہم آ نہیں سکتے ہیں، ہم جو ہمارے لیے اور دیگر مسائل ہیں، تو میں نے کہا ان کو اس طریقے سے کمپنسیٹ کروں۔ تو آپ لوگ بھیج سکتے ہیں، چاہیں تو آج کے بعد آپ بھیجنا شروع کریں خطوط۔ اور پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اگر طویل خط ہوگا میں نہیں پڑھ سکتا، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ مختصر ہوگا، ٹک 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 میں نے اپنا کیا، اس کا جواب بنایا، یا آن کے میں آپ کو اگلے سنڈے میں بتا دوں گا، اس کے جواب دے دوں گا۔ یوٹیوب کے اوپر جو میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں ان کو میں دیکھتے نہیں۔ جو ہاں ARY کی ویب سائٹ پہ جو میرا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے اس پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی میں اب اگر موقع ملا تو دیکھنا شروع کروں گا۔ تیسری چیز یہ، کیونکہ دیکھیں آفس کے تقاضے کچھ ہیں، یہاں کے معاملات کچھ اور ہیں، تو ہر جگہ کے ایک اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو مجھے بھی فالو کرنا ہوتا ہے، آپ کو بھی فالو کرنا پڑے گا اس کو۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں یعنی آج سنڈے، آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں اور خطوط بھیجنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی۔ جتنا مجھ سے ہو سکا میں اتنے آپ کو جواب دوں گا۔ ہو سکتا ہے میں ایک کی جگہ 2 سیگمنٹ کر دوں اگر بہت ہی زیادہ وہ ہو گیا تو، ورنہ 1 سیگمنٹ تو ڈیفینیٹ میں اس کا کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا حالات پہ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اب سے 3 ہفتے پہلے آپ سے ایک چیز عرض کی تھی کہ ستمبر کی بھی یہ 12 تاریخ سے لے کر اور یہ نومبر کے 3rd ویک تک ذرا سا پاکستان کے لیے ٹف ٹائم ہے، جہاں ہمیں ٹیک کیئر کرنی ہے، فائنینشیل وے میں بھی اور سیکیورٹی کے بھی پوائنٹ آف ویو سے۔ تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں ذرا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، اور ایمانداری کی بات ہے، دیکھیں کہ اس بات کو میں کبھی بھی وہ اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہوں، جو بول رہا ہے اس پر قائم رہتا ہوں۔ خان صاحب کو عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ کیا، بہت وہ کیا، لیکن اس وقت بہت ساری چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں،
جو ملک ہے، لیکن یہ مہنگائی کا ایشو جو ہے یہ حقیقتاً غریب اور ایک کامن آدمی کو تکلیف دے رہا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ معاشی ٹیم کے کون سے لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں جو کیا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن جو غریب کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو تو کم از کم دیکھنا چاہیے، چاہے وہ بنیادی ضرورت میں کیا ہے، آٹا، چینی، تیل، پتی، یہ چیزیں۔ اور مانتا ہوں ہاں پیٹرول انٹرنیشنلی بڑھا ہوا ہے تو پیٹرول کا تو امپیکٹ آنا ہے، وہ تو ہے، پڑوس میں ہر جگہ مہنگا ہے، وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن ایک غریب آدمی کے لیے مہنگائی کا ایشو، بہت ساری اچھائیاں ہیں، بہت ساری تمام وہ ایمانداری، خوبی، وہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، مگر یہ چیز پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو جو مہنگائی کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی آپ سے توقعات تھی۔ تو بہرحال یہ ایک ریکویسٹ تھی جو میں نے کی، اللہ کرے اس پہ غور بھی ہو۔ اب دوسری چیز آ جائے، آپ کو یاد ہوگا آج سے 8 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے اسی درمیان کا عرصہ میں نے کہا تھا مجھے دنیا جو ہے نا، پورا گلوبل ورلڈ، وہ تو میں ایک ان ٹوٹیلٹی تو وہ کہہ چکا ہوں کہ 2020 سے 27 کا ٹائم بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہوں گے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، اور بہت کچھ جو کچھ بھی ہونا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہیپننگز ہونی ہے بڑی بڑی، وہ اس دور میں ہونی ہے۔ پھر جب 19 میں نے کہا تھا نیو ورلڈ آرڈر والی بات، اور اس کی بنیاد میں نے کہا تھا 20 میں پڑ جائے گی، اور پھر چیزیں دیکھیے گا کس طریقے سے دنیا پہ عیاں ہوتی جائیں گی۔ ایک بات اور کہی تھی کہ دنیا، ویسے تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے، عالم الغیب میرا رب ہے، اس کے علاوہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کچھ بول سکے۔ ہاں علمی اندازے ہوتے ہیں، اپنے اسسمنٹ ہوتے ہیں، ایک ایکیڈیمک نالج کے حوالے سے بات کرتا ہوں میں آپ سے، میں دوسروں کی نہیں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں انسان جو پوزیشن دیکھتا ہوں میں پلانٹ کی، سٹارز کی، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنا تجزیہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک اس میں نے جو کہا تھا کہ 2022 کے بعد، یعنی 22 میں وہ چیز جا کے بننے کے اس کا آغاز ہو جائے گا، لیکن 2023 سے پھر مجھے دنیا میں، پوری دنیا کے اندر، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان اسی دنیا کا حصہ ہے، دنیا میں جنگی ماحول اور جنگوں کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ باقی میرا رب بہتر جانتا ہے، یہ میری 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے، تو میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں یہ والی چیزوں کو۔ اب آ جائیں پاکستان کے حوالے سے، تو ویسے تو سب کچھ میرے رب کا اختیار ہے، عالم الغیب اللہ ہے، لیکن وہ لوگوں سے مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے جو مایوسیاں پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی آسانی سے بک جاتا ہے۔ لوگوں کو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں کو اچھی خوشخبریاں دو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، ان کی امیدوں کو بناؤ، کیونکہ پوری تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، پورا کرنے کا اختیار تو میرے رب کا ہے، مگر ہوتا ہے ہر انسان۔ چلیں یہیں سے میں بات شروع کروں گا، ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمیشہ عرض کرتا ہوں، فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ آن، یوٹیوب چینل، جتنی میرے نام سے چیزیں بنی ہوئی سوشل میڈیا پہ، سب فراڈ اور فیک ہے، اس پہ اپروچ نہ کریے گا۔ ہر پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا آپ کو کہ کہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اس لیے بار بار بولتا ہوں میں کہ لوگوں کی کمپلین آتی ہے۔ تو میں نے بات کر رہا تھا کہ لوگوں میں مایوسی مت پھیلاؤ۔ ابھی میں بہت لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا، اب ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، اب فلاں ہو جائے گا، اب یہ چیز ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک بات، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ ایمان کامل ہونا چاہیے، ورنہ آپ شرک خفی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ رازق، مالک، محافظ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اور رازق جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر دنیا سے جنہوں نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں وہ پھر اسی میں مرتے رہیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی ملک ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارے لیے یہ مشکلات ہو جائیں گی، فلاں چیزیں ہو جائیں گی، اصل بات یہ کہ اللہ ناراض نہ ہو،
جو کہ آج کل جو یہ ملک میں جرائم اور چیزیں ہو رہی ہیں یہ رب کی ناراضگی کی نشاندہی کر رہی ہیں. جو میں بار بار بولتا ہوں اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ کرم کرے. تو بات یہ کہ لوگوں کے ناراض یا ممالک کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل تک کوئی سوچ سکتا تھا؟ چلے میں نے تو اپنے علم کے حوالے سے پریڈکشن دی تھی کہ نیو ورلڈ آرڈر میں چائنا اور رشیا بنیں گے اور امریکہ کا زوال ہوگا, مگر اس وقت تک تو کسی کو نہیں پتا تھا. یہ حال ہونا تھا امریکہ کا جو آج ہو رہا ہے. یہ رب ہے. ایک چیز قدرت کا اصول یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو عروج تقریباً 1 صدی تک دیتا ہے, پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. لافانی ذات صرف رب کریم کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں ہے جو دنیا. وہ میں ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا, وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں, صرف کلمہ پڑھو گے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یا بخشے جاؤ گے. کبھی بھوک سے, کبھی افلاس سے, کبھی اولاد سے, کبھی تمہارے مال سے, کبھی تمہاری نقصان سے, کبھی تمہاری کھیتی سے. پھر ہم دیکھیں گے کہ تم ہمارے اوپر یعنی اللہ کے حوالے سے اور اپنے ایمان و اسلام کے حوالے سے کتنے ثابت قدم ہو. تو یہ میرے رب جو قرآن میں کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے مسکرا کے کہا, اللہ کرم کرنے والا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3ری دفعہ کا تو آپ نے پتا ہے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا تو پھر غربت و افلاس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جا, کیونکہ جب تو دعوی محبت کر رہا ہے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو پھر آزمائش اتنی بڑی آئے گی. جب اللہ سے محبت کے دعوے ہوں گے تو پھر آزمائش بھی اتنی آئے گی. اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العزت ہم اس قابل نہیں ہے کہ تو ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے, تو سوائے رحم و کرم کے کچھ نہ کر. ایک جو لوگ بولتے تھے اللہ تو انصاف کر, اللہ انصاف کرنے پہ آ گیا تو پتہ نہیں کون کہاں کھڑا ہوا ہوگا اور کون کہاں کھڑا ہوا ہوگا. یہ چیزیں سوچنی چاہیے. اس لیے میں یہ آج باتیں کر رہا ہوں کہ لوگ جو مایوسی پھیلا رہے ہیں. ایک بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی, پاکستان انشاءاللہ تعالی یہ تمام سازشیں کر لے پوری دنیا, جو کرنا ہے سوچ لیں. نہ پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے, میں نے کہا تھا انچ, میں نے میل نہیں کہا تھا انچ, میں نے کہا تھا اگر ہو جائے تو میں بھی آؤں, اللہ کا کرم دیکھے گا پنجتن پاک کے صدقے. دوسرا, میں آج اپنی بات ابھی میں آیا نہیں, اس پہ بھی آنے والا ہوں. میں نے کہا تھا نریندر مودی پھر اپنی زمین کا حصے سے محروم ہوگا. چائنا کا تو اب شروع ہوا, یہ تو میں نے نیو ایئر پہ آپ کو کہا تھا. یہ ارونا چل اور اتراکھنڈ کے حوالے سے جو ابھی موومنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں دنیا میں جب کسی کی شامت آنی ہوتی ہے نا, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مت مار دیتا ہے. مت اس طرح مار دیتا ہے, مت سے مراد عقل. وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی دانش میں سب اچھا کر رہا ہوں, سب سوچ رہا ہوں اور یہ ہر چیز صحیح کر رہا ہوں, لیکن ہوتا کیا ہے دراصل اس کے برخلاف اللہ عقلوں پہ لاکس لگا دیتا ہے. اب ایک چیز اور, یہ آج کی ایسٹرالوجی تو ہمیشہ ہی کرتا ہوں, اس میں ایسٹرالوجی کا بھی ایلیمنٹ ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا, جو مجھے نظر آتا ہے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے. میں نے ایئر بائی نیوز پہ بھی کہا تھا کہ نومبر کے بعد, حالانکہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ساری خلاف ہیں, جو میں بات کر رہا ہوں اس کے برخلاف بات کر رہا ہوں, مگر میرا ایمان ہے اپنے رب پہ. رب چاہے تو میرا کل ہو جائے, آج ہو جائے, لیکن نومبر کے بعد پاکستان میں آپ کو معاشی لحاظ سے بھی تھوڑا سا بہتری اور سکون محسوس ہونا شروع ہوگا. یہ فائنینس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. کوئی ناگہانی سلطانی ہو جائے تو وہ میرے رب کا اختیار ہے. پلس ایک بات میں اگر نہ کہوں تو پھر میرا پاکستانی کا فریضہ پورا نہیں ہوتا. میں اپنے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ویژن اور ان کی دور اندیشی, وہ تو ولی اللہ ہیں, ولی اللہ ہوتا ہے, تھے نہیں. آپ نے فرمایا تھا, ابھی میں نے 2 یا 3 دن پہلے انڈین چینل پہ سوئچنگ کر رہا تھا تو ایک پروگرام آیا, وہاں پہ ایک مولانا مدنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے دیوبند کے. ان کو وہاں کا بھارتی اینکر کہہ رہا ہے کہ آپ ثابت کیجئے کہ آپ بھارت
ماتا یعنی ان کے، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس دیش کے وفادار ہیں اور ہندو کے وفادار ہیں. یعنی اس بات پہ بار بار وہ اصرار کر رہا تھا، وہ کبھی دائیں ہو رہے تھے کبھی بائیں ہو رہے تھے. ان کے باپ دادا جو تھے جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا تھا کہ نعوذ باللہ یہ کافر اعظم ہے، پلیدستان ہے، یہ باتیں، اور وہی مولانا جن کو میں دیکھ رہا تھا، میں اللہ کی اس رب کی ربوبیت پہ حیران رہ جاتا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 8-10 سال پہلے یا زیادہ عرصہ مشرف صاحب گئے تھے انڈیا، تو یہ مولانا صاحب اٹھ کے آڈینس میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مشرف صاحب کو کہا آپ اپنے پاکستان کی فکر کیجئے، ہم انڈین مسلمانوں کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا آئین موجود ہے اور ہمیں پتہ ہے ہم یہاں پہ آپ سے زیادہ اچھی زندگی گزاریں. اللہ کی شان دیکھیے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ وہ پروگرام انڈین چینل کا ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کیا ہم پہ یہ وقت آنا تھا کہ ہم ایئرپورٹ سے گزر رہے ہیں، ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، ہمیں ہر جگہ اپنی وفاداریوں کے سرٹیفکیٹ دینا پڑ رہا ہے. اور مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ باتیں یاد آ گئیں جو آپ نے، مولانا ابوالکلام آزاد، میں ان کی بحیثیت مفسر قرآن کے بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر جو انہوں نے کہا تھا، اور یہ علماء اس وقت علماء ہند تھے جو انہوں نے کہا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا تم لوگوں کو اگر 70 سال یا 100 سال بھی رہنا پڑا تو تم کو اس قوم کو بار بار اپنی وفاداری کا ثبوت دینے پڑیں گے، بہتر ہے پاکستان کے معاملے میں میری مدد کرو. لیکن اللہ نے وہ بنوانا تھا اور وہ بنوا دیا. ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ARY ڈیجیٹل پہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی شان دیکھیے، وہی مولانا، اور ان کے منہ سے یہ باتیں نکلی، اور اس وقت ان کی رعونت و تکبر کا کوئی عالم نہیں تھا. آج میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ بڑا ایشو بھی اٹھا ہے کہ آسام کے اندر وہ بیچارے مولانا مسلمان کو جس طرح انہوں نے اس کیا اپنی مسجد اور مکان کو بچانے کے لیے وہ آگے ریزسٹ کر رہا تھا، گولیاں ماری، اور پھر اسی BJP کے سپورٹر فوٹوگرافر نے اچھل کے ان شہید انسان کے سینے پہ جمپ کر رہا تھا، جس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا، اور جس کی وجہ سے یہ ایک ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلا ہے گلف کے اندر کے بائیکاٹ انڈیا. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، میں اس میں نہیں جاتا. لیکن یہ جو حالات بن رہے ہیں، خاص طور پہ میں اس میں انڈین مسلمانوں کے کچھ بہت اچھے بھی لوگ ہیں وہاں پہ، بہت اچھے ہندو بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کے نام پہ دھبے ہیں، جو اس کے ساتھ مودی کے ساتھ اپنی وفاداریاں دکھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ آج ایک بہت بڑی بات اپنے رب کے بھروسے پہ، اس پہ توکل کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے گا جو یہ 19 کے اکتوبر سے میں نے جو ایپیسوڈ شروع کیا تھا ذلت مودی کا، اس کی تمام ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیے گا 2021 کی ابتدا سے اور 2022 میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے اس کو دکھائے گا کہ ایک بات ابھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں کا مہن کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کوئی بہت بڑا فقیہ یا کوئی بہت بڑا عالم، اس نے کہا مسلمان اور عیسائیوں کو ٹرمینیٹ کر دو ان کی نیشنلٹی، یا پھر ان کو شدی کرو اور ہندوستان کو ہندو راشٹر ڈکلیئر کرو. وہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ والی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ تمام چیزیں، اب میں اصل چیز کی طرف آپ کو سوئچ کرانا چاہ رہا ہوں. یہ فتنہ جو پیدا ہو رہا ہے، یہ خطے میں جو حالات بن رہے ہیں، چاہے افغانستان ہو، چاہے پاکستان ہو، امریکہ کس طرح گیا، چائنا ہو، جو میں آپ سے کہا تھا نا یہ ایریے کے اندر اس خطے میں ہوگا جو بھی سب سے پہلے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اپنے ذہن میں دہرا لیجئے کہ ایک فتنہ پیدا ہوگا ہندوستان میں جس کی بنیاد پڑے گی، اور مسلمانوں کے لیے وہ وقت انڈیا میں بے انتہا مشکل ہوگا کہ جو پھر غزوہ ہند کا سبب بنے گا. تو ان چیزوں پہ اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو میں تو اپنے رب کے کھیل کے اوپر حیران ہوں کہ میرا رب کس طریقے سے کیا کرواتا ہے اور کس طریقے سے، یہ اسی کا اختیار ہے، انسان کا اختیار نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کے صدقے اس چیز اور ان حالات کی صغرا یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں اب پیدا اس خطے میں ہونا شروع ہو گئی. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا تھا اور کہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے
یہ ملک ایک وقت وہ زیادہ دور نہیں ہے جب یہ ملک اس دنیا پہ اس کی ہاں میں ہاں اس کی نا میں نہ ہوگی. یہ بات ہمیشہ میں کہتا ہوں اور یہ انشاءاللہ قائم رہے گا. دوسری بات میں ایک اور کہتا ہوں, ہاں اس سے پہلے ایک صفائی کا عمل شروع ہوگا. پھر جب صفائی ہوتی ہے تو پھر گیہوں کے ساتھ تھوڑا سا گن بھی پستا ہے, تو وہ حالات ابھی اللہ رحم کرے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ذہنی طور کے اوپر یہ جو سائیکل میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ایسٹرولوجیکلی 2027 تک کا, یہ آپ اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیں گے. ابھی کچھ باتیں جن کا افشا کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں عوام کے لیے, کچھ خواص کے لیے اور کچھ دل میں رکھنے کے لیے. تو اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا سامنے والے کو ہضم ہو جائے, ڈائجسٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. اور جو دوسری بات مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, کہنے دیں, ان کی مجھے پرواہ نہیں ہے. یار آپ فوج کے لیے یہ بولتے ہیں, فوج کی بڑی حمایت کرتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, جب آپ غزوہ ہند کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے اللہ نے کچھ کام لینا ہے. اور میں نے اس ایٹم بم کو, آج کل ایٹم بم کا بھی بڑا شوشہ اٹھ رہا ہے, ایٹم بم, یہ ایٹمی ہتھیار کہیں ادھر نہ ہو جائے ادھر نہ ہو جائے. کسی کا باپ اس پاکستان کے ایٹم بم کو نہ وہ چھین سکتا ہے, نہ وہ لے سکتا ہے, نہ وہ چرا سکتا ہے. یہ میرا اللہ پہ یقین ہے. جب میں آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک 57 ممالک میں ایک اسلامی ملک ہے, وہ میرے رب نے اس کو ایٹمی طاقت بنوا دیا. وہ دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی, اس کی فکر نہ کرے. اور میں جو کہتا ہوں نا, اس ملک کی فوج سے, اس ملک کے وہ جوان جو بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں, اس ملک کی ایجنسی سے اللہ تعالیٰ کو بہت کام لینے. اور الٹیمیٹ یہ پھر جو خراسانی لشکر ہوگا اس کے ساتھ یہ اپروچ کریں گے سیدنا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو اس لیے میں کہتا ہوں رسپیکٹ کرو ان کی, ان کے لیے دعا گو رہو. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں, اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں رب بہتر جانتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ دی بھی ہوتی ہے جو اس سے ایک حد تک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. اور میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ مجھے آنورڈ آگے لاہور سے آگے یہ جیلم, کھاریاں, چکوال, یہ جو راستہ آتا ہے پنڈی تک, میں نے کہا تھا کہ کوئی رب العزت کا ایسا قطب یا ایسا ابدال یا ایسا ولی ہے جن کی دعائیں رب العزت سنتا ہے. تو میں اپنی جگہ بڑا مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پنج تن پاک کے صدقے دنیا جتنی ریشہ دوانیاں کر لیں, وقتی پرابلم ہو سکتے ہیں, وقتی تکالیف آ سکتی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ اس ملک کی حرمت و عظمت کو سلامت رکھے گا. آمین. یہ آج کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے گوش گزار کی. خواتین حضرات, وقت اختتام ہو چلا ہے, ورنہ اس پہ تو کئی شو کر سکتا ہوں میں. ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میری جو چیز بنی ہوئی, چاہے وہ لنکڈ آن ہو, ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, سب فیک اور جعلی ہے, اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. اور مجھ تک اپروچ کرنے کا طریقہ ہے ARY کے علاوہ ایک آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں. پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ وہاں کال کر سکتے ہیں دوپہر کے 3 سے شام کے 7:30 تک. اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. جو اوورسیز لوگ کریں وہ کہیں اس نمبر پہ, یہی 2 لینڈ لائن نمبر ہیں, کہ ہمایوں صاحب سے بات کرا دیجئے اور ان کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے, تاکہ دھوکے کا اندیشہ نہ رہے کہ ویڈیو پہ دیکھ لیں, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں. اور ان 2 نمبروں کے علاوہ جو بھی نمبر آپ کو ملتا ہے وہ فیک ہے, جھوٹ ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, پاکستانی افواج پر, ہر محب وطن پاکستانی پر اپنا خاص کرم کرے. اس کے بعد تمام امت مسلمہ پہ اللہ اپنا رحم و کرم کرے, اور اس کے بعد پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.